بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی پی انالیٹیکا۔ ایک بڑی ہی مضحکہ خیز سٹیٹمنٹ بھارت کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کی طرف سے آئی ہے، امت شاہ صاحب۔ یہ عموماً پھول جھڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں اور سٹیٹمنٹس ان کی بظاہر تو اپنے ہی عوام کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جھوٹ بولنا اور ان کو بے وقوف بنانا وہ ان کی سیاسی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ انہی جھوٹ اور اس طرح کی مکاریوں سے یہ حکومتوں میں رہتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس میں ذکر کچھ پاکستان کے علاقے کا تھا، لہٰذا میں نے ضروری سمجھا کہ اس پہ میں کچھ بات کروں۔ بے پناہ جھوٹ بولتے ہیں، ان پہ میں روزانہ کسی جھوٹ کو پکڑ کے بیٹھتا تو نہیں، اور ضرورت سمجھتا ہوں اور اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جب کبھی پاکستان کو کہیں اس کا تذکرہ کر کے یہ کوئی بات کریں تو وہ ضرور چیلنج کرنی چاہیے۔ ان صاحب نے یہ فرمایا کہ مودی اگر 1947 سے حکومت میں ہوتے تو کرتارپور صاحب، جو کہ ابھی پاکستان نے کرتارپور کوریڈور کے نام سے کھولا ہے سکھ بھائیوں کے لیے کہ وہ آ کے وہاں پہ اپنی زیارت وغیرہ کر سکیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ 1947 سے اگر مودی صاحب ہوتے حکومت میں، یعنی وہ وزیر اعظم ہوتے، تو کرتارپور جو ہے وہ بھارت کا حصہ ہوتا، پاکستان کا حصہ نہ ہوتا، یہ بھارت کا حصہ ہوتا۔ کبھی بھی ان لوگوں کو ایسی فضول باتیں کرتے ہوئے کچھ شرم محسوس نہیں ہوئی۔ مودی کا ٹریک ریکارڈ ہے کیا؟ اگر میں مودی کے ٹریک ریکارڈ کی بات کروں تو شرمناک ہے۔ اب دیکھیے کہ پاکستان کے معاملے میں ابھی ان کے اپنے بھی لوگوں نے کہنا شروع کیا اور بتایا کہ جس کو یہ سرجیکل سٹرائک کہتے تھے وہ ہوکس تھا، ڈرامہ تھا، جھوٹ تھا اور فراڈ تھا۔ لیکن مودی نے اپنی پبلک کو قائل کیا جھوٹ بول کے، اور اس کے ساتھ بپن راوت وغیرہ یہ جھوٹ میں شریک ہوئے۔ یہ مجرم تھے، اس کے تمام جھوٹوں میں اپنے عوام کو بیوقوف بنانے میں ان کے چیف آف آرمی سٹاف اور ان کے ایئر فورس کے چیف یہ اس میں باقاعدہ شریک رہے۔ پھر ٹریک ریکارڈ میں دوسری چیز دیکھیے، بالا کوٹ کا قصہ انہوں نے کیا، انتہائی بھونڈا، ٹوٹل لاس، 3 درخت اور 1 کوا جو یہاں مارے گئے، اور ان دی پروسیس اپنے جہاز بھی گروائے، ایک اپنا ہیلی کاپٹر اور اس میں بیٹھے ہوئے ایئر فورس کے آفیسر وہ خود ہی مار گرایا انہوں نے، اور 2 جہاز پاکستان نے ان کے گرا دیے۔ پھر مودی کے ساتھ مل کے انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ پاکستان کا ایک F-16 گرایا ہے۔ وہ جھوٹ بھی پکڑا گیا، کیونکہ امریکنز نے آ کے پاکستان انوینٹری چیک کی تو پتہ چلا کہ پاکستان کے تو F-16 پورے ہیں۔ یہ تو چلیے جو کچھ ہے سو ہے پاکستان کے معاملے میں، لیکن کیا یہ اس کو جھٹلا سکتے ہیں کہ لداخ میں 1000 مربع کلومیٹر کا علاقہ چائنا ان سے لے گیا ہے، اور یہ اس حال میں ہیں کہ یہ اس سے لے نہیں سکتے؟ پاکستان کی طرف منہ کرتے ہیں تو بڑبڑتے کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور وہاں جوتے چاٹتے ہیں، منتیں کرتے ہیں کہ جی کسی طرح ہمیں بات چیت کے لیے ٹائم دیں۔ 14 راؤنڈ ہو چکے ہیں گفت و شنید کے، سب ناکام۔ اب میں اگر اس چیز کو دیکھوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر سن 47 سے مودی حکومت میں ہوتا تو اس نے اسی طرح کے اپنے ملک کو برباد کرنے والے احمقانہ قدم اٹھانے تھے، تو شاید بھارت کی کئی پارٹیشنز ہو چکی ہوتی، بھارت شاید آج کسی اور ہی حال میں ہوتا، اس کی شکل ہی کچھ نہ ہوتی۔ 1962 میں چائنیز نے میرا خیال ہے ان کے اوپر ایک ترس کھایا، رحم کیا، ورنہ یہ تو اپنی پتلونیں چھوڑ کے بھاگے ہوئے تھے وہاں سے۔ ان کا تو حال اتنا برا تھا کہ اگر چائنیز ان کے علاقے نہ چھوڑتے تو یہ کبھی بھی واپس نہیں لے سکتے تھے ان سے۔ ایک تو دشوار گزار علاقے ہیں،
پھر یہ ہے کہ ویسے بھی ان کی آرمی بڑی ہے، ان کے ریسورسز زیادہ ہیں. انہوں نے ہماچل پردیش پورا اپنا آزاد کروا کے ان سے ساتھ ملا لینا تھا. میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ اگر مودی ہوتے، کیونکہ اب مودی کا ٹریک ریکارڈ میرے سامنے ہے. آج مودی کے ہوتے ہوئے بھارت میں نفرتیں ہیں. مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی آپ دیکھیے کہ حجاب کے معاملے میں یہ کوئی مذہبی لباس نہیں ہے. کوئی لباس پہنتا ہے، اگر ویسے کسی نے اسکارف سر پہ باندھ لیا ہے یا گلے میں بھی پہنے تب بھی یہ اس کا رائٹ ہے. آپ اس کو یہ نہیں کرنے دے رہے، کیونکہ آپ اس کو ایک ہندو ریاست بنانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ 100% ہندو ریاست ہو، ہندوتوا کا پرچار آپ نے کیا ہے. تو ہندو ریاست تو وہی ہوگی نا جس میں ہندو رہیں گے. مسلمان تو اس میں نہیں رہے گا یا عیسائی اس میں نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اس کی ریاست نہیں ہے، آپ نے بننے نہیں دی. لہٰذا یہ متقاضی ہے کہ جو یہ بیج بویا ہے نفرت کا مودی نے، بھارت کی ایک اور پارٹیشن ڈیو ہے. اور یہ پارٹیشن آج روک لیں کل روک لیں، یہ ہوگی، کیونکہ نفرت رکنے کا نام نہیں لے رہی. تو مودی صاحب نے جو تحفہ دیا ہے بھارت کو، وہ امت شاہ تو کہہ سکتا ہے کہ سن 47 سے تو ہوتے یہ ہوتا وہ ہوتا. کرتارپور تو کیا بھارت کے کئی ٹکڑے ہو چکے ہوتے اگر مودی 1947 سے وہاں موجود ہوتا. یہ تو ان کو وہ آزادی کے پرانے لیڈرز نہرو وغیرہ جو دور اندیش تھے، جنہوں نے ملک بنانے میں کام کیا ہوا تھا، آزادی لے کے دی ہوئی تھی، وہ لوگ تو شاید مخلص تھے. انہوں نے تو اپنی سوچ کو اسی طرح رکھا اور بھارت کا ایک سٹرکچر بنایا انہوں نے سیکولر، اور اسی سیکولر پوسچر کو لے کے وہ چلتے رہے تو ملک بچا بھی رہا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ مختلف جنگوں میں جو علاقے ادھر ادھر ہوئے، اس میں 1947-48 کی کشمیر جنگ میں پاکستان نے کشمیر کا کافی بڑا حصہ، وہ مکمل طور پہ آدھا تو نہیں لیکن 45% تو حصہ کشمیر کا ہے جو پاکستان کے پاس ہے. وہ تو مودی آزاد نہیں کرا سکا، باوجود اس کے کہ یہی امت شاہ روز نعرے لگاتا تھا کہ اب یہ کشمیر جو ہے یہ بھی واپس لیں گے. کرتارپور کے خواب دیکھ رہا ہے وہ. میں ایک انڈین ریسرچ کی ہوئی ایک ارون موہت ہیں کوئی، میں ان کے ریسرچ دیکھ رہا تو انہوں نے بہت سارا ریویو دیا ہوا ہے مودی کی اپنی کارگزاری کے اوپر. وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 47 سال میں پہلی دفعہ یہ وقت ہے کہ سب سے زیادہ بے روزگاری، ان امپلائمنٹ بھارت میں ہے. یہ ہائیسٹ ہے 47 سال میں، اور یہ مودی کے 6 سالوں میں بڑھی ہے. آج دنیا کے 30 پولیوٹڈ شہروں میں سے 22 شہر بھارت کے ہیں جو کہ سب سے زیادہ پولیوٹڈ سٹیز ہیں. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ 30 سالوں میں پہلی دفعہ یہ مودی کے دور میں سب سے زیادہ آرمی کے جوان مارے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایل او سی کو بڑا ایکٹیو کر کے رکھا ہوتا ہے. یہ کبھی ایل او سی کے اوپر امن کی طرف نہ آتے اگر ان کا پلڑا بھاری ہوتا. یہ اپنے اتنے لوگ مروا چکے ہوئے تھے کہ بالآخر انہوں نے اس بات پہ پاکستان کو اپروچ کیا اور اس پہ اتفاق کیا کہ ایل او سی کے اوپر اب وائلیشنز نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ 30 سالوں میں اتنے ان کے فوجی جوان نہیں مارے گئے تھے جتنے کہ اب ان چند سالوں میں 5-4 سال جو مودی کے تھے اس میں مارے گئے. 83 سال میں وہ کہتے ہیں جی 83 ایئرز میں کبھی بھارت میں اتنی ان ایکویلٹی نہیں تھی ہائیسٹ انکم اور لوئسٹ انکم کی طرف. یہ سوئس رپورٹ ہے جس نے بتایا ہے کہ آج غریب اور امیر کا فرق بہت زیادہ ہے جو کہ بھارت میں آج موجود ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ مودی صاحب کے دور میں 6,60,000 کروڑ 6,60,000 کروڑ
بیڈ لونز، قرضے جو واپس ہی نہیں ہوئے بینکوں کے، کھائے پیے گئے. یہ انڈین بینکس کا حال ہے. غربت میں پاورٹی جسے ہم کہتے ہیں 23% اضافہ ہوا ہے. اور آپ سب نے کسانوں کا احتجاج تو دیکھا. بھارت کے کسانوں نے پچھلے 18 سال میں اتنی خواری، اتنی تکلیف اور اتنے نقصان نہیں اٹھایا تھا جتنا کہ محترم مودی کے وقت میں اٹھایا انہوں نے. اور پھر یہ آپ سب جانتے ہیں کہ گاؤ رکشا کے نام پہ جتنی لنچنگ ہوئی، جتنے مسلمان مارے گئے، وہ پہلے کبھی بھی بھارت کے 72 سالہ تاریخ میں وہ نہیں ہوا تھا. سو یہ چند ایک چیزیں ہیں، ان میں ایک آدھ اور ہے، ایک دو ہیں تو بہت زیادہ. جو لسٹ اس نے دی ہوئی ہے وہ تقریباً کوئی میں دیکھوں تو میرا خیال ہے کوئی 50 پوائنٹس ہیں، لیکن میں اس میں سے چند ایک پڑھ رہا ہوں. پھر اس نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ تمام جتنی بھی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، جرائم ہوئے ہیں، چائنا زمین لے گیا، فوجی مارے گئے، بینک لوٹے، جو کچھ بھی ہوا، انڈین پرائم منسٹر سے کسی نے نہیں پوچھا. لہٰذا وہ کہتا ہے کہ بھارت میں آج مودی پرائم منسٹر مکمل طور پہ یہ اناکاؤنٹیبل ہے، یعنی اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں. اس نے سسٹم ایسا بنا دیا، میڈیا کو نوکر کر دیا، گودی میڈیا بن گیا. کوئی بار سکینڈل جو ہے وہ کھل کے بات نہیں ہو سکتی. نتیجہ یہ کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں، جو جی چاہے کر دیں. ہیومن رائٹس وائلیشنز، ہیومن رائٹ واچ جو امریکہ جو یونائٹڈ نیشن کی ہے، ان کی رپورٹ موجود ہے. پہلی دفعہ 72 سال میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ آج ہیومن رائٹس وائلیشنز کا انتہائی بدنما داغ بھارت کے ماتھے پہ ہے، مودی کے 6 سالوں کی وجہ سے، 7 سالوں کی وجہ سے. ریلیجس انٹالرنس 72 سالوں میں پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، جو کہ بھارت کو مزید پارٹیشن کی طرف لے کے جا رہی ہے. جو ہنگر انڈیکس ہے دنیا کا، بھوک ننگ کا انڈیکس، اس میں 117 ملکوں میں بھارت 102 نمبر پہ ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال سے بھی نیچے ہے. یہ ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ یہاں پہ پھر بھی حالات بہتر ہیں، باوجود اس کے کہ تو پوائنٹس تو بے تحاشا ہیں. اگر میں پڑھنا شروع کروں تو آپ دیکھیں. تو میرا خیال ہے کہ امت شاہ کو شکر کرنا چاہیے کہ بھارت بچا ہوا ہے، ورنہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ تو بھارت کو اندر سے توڑنے کے لیے کر رہے ہیں. باہر سے تو نہیں خطرات اس کو. اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، مودی کو پوچھنے والا کوئی نہیں. کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ بھئی یہ 1000 کلومیٹر جو تم چائنا کو دے گئے ہو، یہ کس کھاتے میں؟ وہ صرف اس وجہ سے کہ اس شخص نے یک طرفہ کام کیا، لداخ کو یونین ٹیریٹری کنورٹ کیا. یہ حرکتیں صرف مودی نے کی اور نہیں کسی نے کی تھی. تو کرتارپور تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اس کے پاس ہوتا، جو ہے وہ ہے. ہاں البتہ مودی کے ہوتے ہوئے اور بہت کچھ کروایا جا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.